اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ اردو کی کلاس میں آج ہمارا موضوع سبق امید کی خوشی ہے، جس کے مصنف سید احمد خان ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سبق امید کی خوشی کا نصف سے زیادہ حصہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہمارے پاس اس سبق کا آخری حصہ، آخری اقتباس موجود ہے، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ آج ہم اس اقتباس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ مصنف نے یہاں پر ایک بے گناہ قیدی کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو کس امید کو تھامے رہنے کی تلقین کی ہے، جس کی مدد سے وہ اپنی زبحالی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بے گناہ قیدی کون ہے، آج ہم ان کے بارے میں اس اقتباس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب بن اسحاق کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف اور بن یمین ایک والدہ سے تھے اور باقی بھائی جو تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک چاند، سورج اور 11 ستارے جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ ان کے والد ان کو بے پناہ چاہتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کی نشانی موجود تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ جو ہے ان سے بے پناہ ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے باقی بھائی جو تھے وہ اس وجہ سے ان سے بڑی جلن اور حسد جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر تلقین کی کہ وہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر جو ہے نہ کریں، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی عمر جو ہے بڑھتی چلی گئی، اور جب وہ 9 یا 10 سال کی عمر کے ہو گئے تو ان کے بھائیوں کی جو نفرت اور حسد تھی وہ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انہیں مارنے کا، جان سے مارنے کا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے منصوبہ تیار کر لیا، اور اس سازش میں بن یمین کے علاوہ تمام بھائی جو تھے وہ شریک تھے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل جائیں گے تاکہ وہاں پر گھومنے پھرنے کی نیت سے جو ہے کچھ وقت گزاریں گے۔ حضرت یعقوب پہلے تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ انہیں لے کر جو ہے جنگل کے قریب آ گئے، جہاں پر انہوں نے پہلے انہیں جو ہے بہت بری طرح مارا پیٹا، اور اس کے بعد انہوں نے مل کر اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جو کافی عرصے سے ویران تھا، اور یہ ایسے جنگل میں تھا جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے یہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اسے ایک بکری کے خون سے جو ہے رنگ دیا، اور اسے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ یہ کرتا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جسے ایک بھیڑیا جو ہے وہ کھا چکا ہے، اور اس نے انہیں بہت بری طرح نقصان پہنچایا اور ان کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب ان کے والد نے وہ کرتا دیکھا تو اس میں خون تو لگا ہوا تھا، لیکن وہ کرتا کسی طرح سے بھی، کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو وہی سمجھ گئے کہ ان کے خلاف ان کے بھائیوں نے جو منصوبہ تیار کیا ہے وہ سازش کامیاب ہو چکی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت کسی مشکل میں ہے۔ اب سب بھائی جو ہے جنہوں نے شکار کا بہانہ بنا کر حضرت یوسف کو جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، بڑے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب وہاں سے انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی جو حفاظت تھی وہ کرنی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلا دیے اور ان کو بحفاظت اس کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا، اور یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر حفاظت کے ساتھ کنویں میں موجود رہے۔ یہاں ڈر تھا، خوف تھا، اندھیرا تھا، تنہائی تھی، اپنے والد سے جدائی کا انہیں غم تھا، لیکن یہاں پر انہیں ایک امید تھی، ایک تسلی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ جو ہے موجود رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکال دے گا۔ اب وہ تو یہاں سے چلے گئے، لیکن یہاں پر ایک ایسا قافلہ آیا جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔
یہاں پر ایک ایسا اس قافلے کے لوگ جو تھے جب انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول اپنا ڈول جو ہے ڈالا اس کے اندر، تو پانی کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف بھی باہر آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا اتنے زیادہ وہ حسین تھے، ان کے حسن کی اتنی خوبصورتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ تو یہاں پر مالک بن زور ایک شخص تھا اس قافلے میں، جس نے جب انہیں دیکھا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا اور اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ جو ہے ایک بہت حسین غلام جو ہے اس کے ہاتھ لگا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ان کے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ روز یہاں آتے تھے، ان میں سے ایک بھائی جو تھے وہ ان کو جو ہے ہمدردی کی بنا پر کھانا بھی دیا کرتے تھے۔ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس کنویں کے اندر رہے، اور اس کے بعد جب ان کے بھائیوں نے یہاں دیکھا کہ حضرت یوسف جو ہے کنویں میں موجود نہیں ہے اور یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کی جانب جو ہے روانہ ہو گیا، تو وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس قافلے تک پہنچے، اور اس قافلے میں ان کی ملاقات جب مالک بن زور سے ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے ان کو بطور غلام جو ہے اپنے پاس رکھ چکے ہیں، اور ان کو وہاں پر اس زمانے میں چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت کا کام جو ہے مصر کے بازار میں ہوا کرتا تھا، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ انہیں جو ہے 20 درہم میں جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بھائی نہیں بلکہ ان کا غلام ہے اور بڑا ناکارہ ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا مالک بن زور کے ہاتھوں یہ غلام جو ہے انہوں نے 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ دوسرے شخص کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت ہو گئے، اور وہ انہیں لے گیا مصر کے بازار میں، جہاں پر مصر کے جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے انہیں منہ مانگے داموں میں جو ہے یہاں پر خرید لیا، اور اس کے بعد اسے لے کر اپنی بیوی زلیخا کی طرف چلا گیا۔ زلیخا جو تھی وہ خود حسن کی دیوی تھی اور انتہائی حسین عورت تھی۔ اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے جو ہے برائی کا الزام لگایا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہاں آپ طویل عرصے تک رہے۔ روایت کے مطابق یہاں پر آپ کی جو قید تھی وہ 8 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ یہاں پر آپ نے قید میں جو دن گزارے، اس قید میں بھی آپ کو اپنے رب کا، اپنے اللہ کا جو ہے وہ آسرا تھا، اور آپ کو امید تھی کہ آپ جو ہے وہ بے گناہ ہیں، اور آپ جو ہے جس الزام میں یہاں پر جو ہے گرفتار کر کے قید کر دیے گئے ہیں، ایک دن اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ گویا یہاں پر بھی امید کا جو دامن تھا وہ آپ نے نہ چھوڑا۔ تو اس نثر پارے میں سر سید احمد خان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ امید کی خوشی جس شخص کو حاصل ہو جائے، وہ انسان مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر کہ ان کے بھائیوں نے دھوکے سے باہر لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ حالات ان کے لیے بڑے تکلیف دہ رہے۔ ایک مایوسی کی صورتحال ان کے ساتھ دوچار تھی، جس میں ان کا چہرہ بھی جو ہے روشن چہرہ بھی جو ہے زرد پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے دور دراز مقام اور لوگوں کے درمیان تھے جو ان کے مذہب اور ان کے قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ پھر والد سے جدائی کا غم ان کو بہت بے چین رکھتا تھا، کیونکہ ان کو اپنے والد سے بے پناہ محبت تھی، اور اس سے کہیں زیادہ ان کے والد کو ان سے محبت تھی۔ پھر ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کو وہ بے گناہ تھے، ان کو ایک جرم میں جو ہے غلط جرم میں جو ہے عزیز مصر نے جو ہے وہ قید میں ڈال دیا تھا۔ یہ وہ تمام حالات تھے جن سے نکلنے کا راستہ تو ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن ان حالات میں بھی اللہ پر کامل بھروسہ ان کے پاس تھا، اور وہ امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے، اسے تھاما ہوا تھا۔ اور یہی وہ تکلیف دہ حالات تھے جس کے باوجود انہوں نے حوصلہ اپنا بلند رکھا، اور آخرکار اللہ نے انہیں اس تکلیف سے نجات دی۔ اور یہی وہ سبق ہے جو مصنف جو ہے اپنے اس سبق میں مسلمانوں کو جو اس دور میں ذبحالی کا زوال کا شکار تھے انہیں دینا چاہتے تھے اپنے اس مضمون کے ذریعے۔ اور انہوں نے یہاں پر مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سبق دیا کہ امید وہ مثبت سوچ ہے جو ایک ہارے ہوئے شخص کو حوصلہ فراہم کرتی ہے، اور وہ زندگی کی جدوجہد میں ایک دفعہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ امید روشنی کی کرن بن کر اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، اور پھر اسی امید پر دنیا قائم ہے۔ اور اگر یہ امید زندہ رہے تو انسان کو وہ خوشی حاصل ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ ناکام ہونے کے بعد بھی ایک نئی ہمت
اور جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتا ہے، اور اسے یہ امید وہ توانائی فراہم کرتی ہے کہ بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی امید کے سارے مسلمانوں کو اپنی جو ہے جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر سبق امید کی خوشی کا جو مضمون تھا وہ مکمل ہوا، جس میں سر سید کے حوالے سے ہم نے، ان کے مضمون کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً یہ پڑھا کہ مسلمان کس طرح سے اپنی سوچ کو تبدیل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ مضمون صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ مضمون اور اس کے اثرات آج بھی چاہے مسلمان اور انسان جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ امید کا تعلق کسی ایک شخص یا قوم سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، کیونکہ اسی امید پر دنیا جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ مایوسی کو اسی لیے کفر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ امید کے سہارے جو ہے وہ دنیا چلتی ہے۔ تو ہمیں بھی بچوں مثبت امید جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اور جو کہ آگے بڑھنے کی جدوجہد جو ہے اس پر ہمیں آمادہ کرتی ہے اور ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سبق سے متعلق جو کام ہے وہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس سبق کا کام جو ہے آپ حصہ سبق میں جو ہے وہ کریں گے۔ السلام علیکم۔